میں تمہارے باپ کا قرض معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں ساری زندگی میری رکھیل بن کر رہنا ہوگا۔ شاہزم سلطان کی شفافیت پر روحا کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں مر گئی۔ ساری زندگی اس کے باپ نے محنت مشقت کر کے اسے پالا تھا، لیکن اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی شاہزم سلطان سے قرض لے کر کی تھی، جس کی ڈکشنری میں معافی لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ روحا سے سکتی ہوئی اس ظالم کے آگے اپنے باپ کی جگہ خود کو پیش کر چکی تھی، جبکہ شاہزم سلطان، جس کی زندگی میں عورت ذات کی کوئی جگہ نہیں تھی، پہلی بار سامنے کھڑی لڑکی کے لفظوں پر ساکت ہوا تھا۔ نکاح خواں کو بلاؤ، دمیر اپنے ساتھی کو حکم دیتا۔ وہ روحا کی جان نکال گیا تھا۔ شاہزم سلطان اس وقت روحا کے سامنے کھڑا تھا، اپنے رعبدار انداز میں، اپنی رعبدار پرسنالٹی کے ساتھ اس روحا کے سامنے کھڑا تھا جس نے اس سے قرض کی رقم لی تھی اور روحا قرض ادا نہیں کر پائی تھی۔ میں آپ کا قرض وقت پر ادا نہیں کر سکی ہوں، لیکن کچھ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کر دوں گی، روحا نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم کب سے یہی کہہ رہی ہو؟ شاہزم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں قرض اتارنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں، روحا نے شرمندگی سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ شاہزم سلطان نے روحا کو بغور دیکھا۔ کون سی شرط ماننی ہوگی؟ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ میں تمہارے باپ کے لیے لیا ہوا قرض معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں ساری زندگی میری رکھیل بن کر رہنا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی روحا کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ اسے شاہزم سلطان سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے بغیر کیسے زندگی گزاری تھی، یہ وہ خود ہی جانتی تھی۔ اس کے والد نے اسے بہت مشکل سے پالا تھا۔ ساری زندگی اس کے باپ نے محنت مشقت کر کے اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی شاہزم سلطان سے قرض لے کر کی تھی۔ اس کی ڈکشنری میں معافی لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ قرض اتار سکے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ قرض اتارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ چھوٹی رقم نہیں تھی، کم از کم روحا کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہی ہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ روحا سے سکتے ہوئے اس ظالم کے آگے جھک گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی جگہ خود کو پیش کر دیا تھا، جبکہ شاہزم سلطان، جس کی زندگی میں عورت ذات کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے عورت سے نفرت کرتا آیا تھا۔ یہ لفظ سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا۔ پہلی بار سامنے کھڑی لڑکی کے لفظ سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ دمیر نکاح خواں کو بلا کر لاؤ، ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا، اپنے ساتھی کو حکم دیتا وہ روحا کی جان نکال گیا تھا، اور اگلے کچھ ہی وقت میں نکاح خواں کا انتظام ہو گیا تھا، اور ساتھ میں روحا کے لیے دلہن کا جوڑا بھی منگوا لیا گیا تھا۔ یہ دلہن کا جوڑا ہے، اسے جلدی سے پہن لیں، نکاح خواں آ چکے ہیں۔ دمیر نے روحا کی طرف جوڑا بڑھایا، جسے خاموشی سے روحا نے تھام لیا اور چینج کرنے چلی گئی۔ شاہزم سلطان نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں روحا چینج کر کے واپس آئی اور خاموشی سے شاہزم سلطان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس نے بے دلی سے نکاح قبول کیا، لیکن جب قبول کر لیا تو اس کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکلی، یا خدایا اس انسان کو اس کے لیے بدل دے۔ نکاح اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتا پائی تھی کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ دمیر ابھی اور اسی وقت روحا کو گھر پہنچا دو، لیکن مجھے پہلے ایک بار اپنے بابا سے ملنا ہے۔ روحا نے پہلی بار شاہزم سلطان کو غور سے دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی تم گھر جاؤ گی، اس نے صفاقی سے کہا۔ میرے بابا کو میرے نکاح کا معلوم نہیں ہے، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ فون کس لیے ہے؟ جتنی جلدی آپ نے کی تھی اس میں مجھے وقت بھی ملا ہے کہ میں کچھ سوچ سکوں یا کسی کو خبر کر سکوں۔ اس کی آنکھوں سے کب کے رکے ہوئے آنسو نکلے۔ ٹھیک ہے دمیر، پہلے انہیں ان کے والد سے ملوا لائیں، اس کے بعد گھر چھوڑ دینا، اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیں بی بی جی، دمیر نے جلدی سے سر ہلایا اور روحا کو آنے کے لیے کہا۔ سارا راستہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن جو بھی تھا اسے اپنے بابا کی جان بے حد پیاری تھی۔ اسے ہر حال میں سب کرنا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا کو کوئی بھی آنچ آئے۔ گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ چھوٹا سا، پرانا سا، مگر بہت ہی صاف ستھرا گھر تھا۔ روحا اور اس کے والد کا یہ گھر ان دونوں کی کل کائنات تھی۔ ڈرتے ڈرتے روحا نے گھر کے اندر قدم رکھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس والد کیا سوچیں گے، لیکن بہرحال اسے اس سب کا سامنا تو کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے ہی اس کے والد صحن میں چارپائی بچھائے بیٹھے تھے۔ روحا، تم اس وقت، اور وہ بھی دلہن کے لباس میں، سب خیریت ہے؟ اس کے والد نے دیکھتے ہی پوچھا۔ بابا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح اس طرح سے ہوتے ہیں؟ میں جانتی ہوں بابا، اس طرح سے نہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ ایسی کیا مجبوری تھی روحا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھے بتاتی تو صحیح، آخر میں تمہارا باپ ہوں، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ بابا، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، حالات ہی ایسے تھے۔
روحا کچھ بھی تھا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو کر لیا ہے نا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بتاؤ کس سے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے باس شاہزم سلطان سے نکاح کیا ہے۔ لیکن اس سے کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ تم نے انہی سے نکاح کر لیا؟ بابا مجھے یہ کرنا پڑا، میں قرض کی رقم ادا نہیں کر پائی تھی۔ کم از کم تم مجھے تو بتاتی، میں کچھ بھی کرتا لیکن تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ایسا نہیں کرنے دیتا۔ بابا اس کے علاوہ ہم دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ نہیں بابا ایسا نہیں ہے، وہ ایک اچھے انسان ہے اور اگر ان میں کوئی برائی ہے بھی تو میں اپنی محبت سے ٹھیک کر دوں گی۔ میں جانتا ہوں بیٹا تم سب کر سکتی ہو، لیکن تمہیں زندگی اس موڑ پر لے آئے گی یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ معافی کیسی بیٹا؟ شرمندہ تو میں ہوں کہ میرے لیے تمہیں اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے بابا، آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اور جہاں آپ کی دعائیں ہوں وہاں مجھے بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری تمام تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین۔ بس یہی چیز مجھے چاہیے تھی، آپ کی محبت، آپ کی دعا، باقی میں سب ٹھیک کر دوں گی، مجھے امید ہے۔ تم ہمیشہ پازیٹیو سوچتی ہو، تم سب ٹھیک کر لو گی۔ اب میں چلتی ہوں بابا، کچھ دیر تک تو رک جاؤ۔ نہیں بابا پھر آؤں گی تو بہت ساری باتیں کریں گے، مل کر بچپن کی یادیں یاد کریں گے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر اور یہاں کا سب کچھ ہوگا، میں اور آپ ہوں گے۔ اس نے خوشی سے کہا اور اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور پھر بھاری قدموں سے واپس دروازے کی طرف مڑ گئی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بابا میں جانتی ہوں آپ پریشان ہوں گے، لیکن شاید ہم دونوں کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ فیصلہ دل سے نہیں کیا، تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دے دی ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ سوچ سکے لیکن روحا کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ گاڑی شاہزم سلطان کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کیسی شادی ہے؟ جس بھی حالات میں ہوئی کم از کم شاہزم سلطان کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا وہ تو اسے رکھیل بنانا چاہتا تھا۔ نہ جانے پھر اسے کیسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ آگے کے حالات سوچ کر رہ گئی۔ تیزی سے گاڑی چلتی ہوئی شاہزم سلطان کے گھر کے سامنے رکی۔ اسے تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے گھر بھیجے گا، لیکن جو بھی تھا وہ اب اس کے گھر کے سامنے تھی۔ دروازہ کھلا، گاڑی گیراج میں جا کر رکی اور وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور دمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی جی آپ اندر چلی جائیں، صاحب بھی شام تک آ جائیں گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کس کمرے میں جانا ہے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بڑے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ اس کے پاس کوئی کپڑے تھے کہ وہ چینج کر سکتی، اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور دوپہر میں جلدی اس کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ شاہزم سلطان کے گھر میں اجنبیوں کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے پاس سوائے انتظار کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے چپکے سے 2 آنسو گرے اور اگلے ہی لمحے باقی کے آنسو اس نے اپنے حلق میں اتار لیے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن شاہزم سلطان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور وہ ٹی وی لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ یہ کوئی اور نہیں شاہزم سلطان تھا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو اور ابھی تک اسی حلیے میں ہو، تمہیں تو اب تک چینج کر لینا چاہیے تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار؟ وہ کس لیے کر رہی تھی؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرا انتظار کرو۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یہاں کسی جگہ کا علم نہیں ہے، تو کیسے میں کسی روم میں چلی جاتی؟ اوہو یہ تو میں بھول ہی گیا کہ تمہیں کسی کمرے میں بھیجنا چاہیے تھا، شاہزم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کے کہنے پر اس کی ہمراہی میں چلنے لگی اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی۔ روحا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ خود چینج کرنے چلا گیا اور آتے ہی خاموشی سے اپنے بیڈ پر سو گیا اور وہ اسے اسی طرح دیکھتی رہی، لیکن پھر خاموشی کے ساتھ صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی، کیونکہ شاہزم سلطان کب کا نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے روتے کب سو گئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھی، وضو بنایا اور نماز کے لیے جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ سامنے اسٹول پر اسے جائے نماز مل گئی۔ چلو شکر ہے نماز تو پڑھتے ہیں، دل میں کہتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، نماز مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی طبیعت کافی بوجھل تھی، شاید وہ صحیح سے سو نہیں پائی تھی اور کھانا بھی نہیں کھا پائی تھی۔ یا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں کیسی ہوں، بس تو میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دے۔ وہ اتنا کہہ کر جائے نماز سے اٹھی اور اگلے ہی لمحے اسے چکر آیا اور اس کا سر بیڈ کی سائڈ پر جا لگا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ جائے نماز ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ چیخ سن کر شاہزم سلطان ایک دم اٹھا اور اگلے ہی لمحے روحا کو بے ہوش اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ روحا اٹھو، کیا ہوا ہے؟
اس نے پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ یا اللہ! اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال میں تھا اور روحا کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر، انہیں کیا ہوا ہے؟ شاذم نے پوچھا۔ بلڈ پریشر لو ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ لگتا ہے انہوں نے اپنے کھانے پینے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ انہیں ڈرپ لگا دی گئی ہے، جلد میں ہی ہوش میں آ جائیں گے، آپ دعا کریں۔ جی ڈاکٹر، بہت شکریہ۔ اور ان کے سر پر چوٹ لگی تھی؟ جی پٹی کر دی، خون تو کافی بہہ گیا ہے لیکن جلدی ہی زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم خود بخود روحا کی طرف بڑھنے لگے۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں معلوم تھا تم نے کھانا نہیں کھایا، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اندر سے کچھ نادم سا ہو گیا تھا۔ کچن گھر میں ہی تھا، گھر سے باہر تو نہیں بنوایا، جا کر کچن سے کچھ کھا بھی سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے پریشان کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے ڈانٹ رہا ہو، حالانکہ وہ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا مصیبت گلے میں ڈال لی ہے؟ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے دیکھ کر پھر سے بولا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے روک لیا، جیسے کسی حد کو پار کرنے لگا ہو۔ تم واقعی ہی پاگل ہو۔ نظریں اب روحا کے چہرے پر موجود زخم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ خود کو جتنا بھی اندر سے روکتا، اس کی نظریں پھر بھی روحا سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ اس مصیبت کو میں خود پر کیوں اتنا سوار کر رہا ہوں؟ یہ صرف ایک ذمہ داری ہے اور میں اس ذمہ داری کو صرف نبھا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ عورتوں سے نفرت کرنے والا انسان ایک عورت کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھ ایک بار تو وہ گھبرا گیا، یا اللہ اسے جلدی ہوش آ جائے، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے لفظوں پر غور کرتے ہوئے سوچ رہا تھا آخر وہ بول کیا رہا ہے اور اتنی دیر سے یہاں کر کیا رہا ہے۔ ابھی وہ اپنی بڑبڑاہٹ میں ہی تھا کہ روحا کو ہوش آ گیا۔ روحا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ چند لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ شکر خدا کا تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ ابھی بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کب تک تم جیسی مصیبت کے ساتھ یہاں رہنا پڑے گا۔ شاذم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ صبح صبح تم بے ہوش ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ میری نیند بھی برباد کر دی ہے۔ روحا نے بغیر جواب دیے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے سر میں درد ہوا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ سر پر رکھا۔ یہ میرے سر پر کیا ہوا ہے؟ جب تم گری تھی تبھی یہ چوٹ لگی تھی، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی۔ درد ہو رہا ہے۔ درد کے آثار چہرے پر واضح تھے۔ آرام سے لیٹی رہو، سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بابا سے بات کرنی ہے، جانے وہ کیسے ہوں گے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی۔ تمہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، اس نے غصے میں کہا۔ پلیز مجھے میرا فون دے، مجھے اپنے بابا سے بات کرنی ہے۔ تمہارا فون گھر پر ہے، میں نے نہیں اٹھایا، مجھے گھر جانا ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے ایک دن آبزرویشن میں رکھنے کا کہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اگر ٹھیک ہوتی تو اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر نہیں ہوتی۔ آپ نے ہر بات کے لیے تانا ضرور دینا ہوتا ہے، اور تم لوگوں کو ہر بات میں ضد کرنا ضروری لگتا ہے۔ تم لوگوں سے کیا مطلب ہے؟ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سبھی عورتیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کو عورتوں سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ بہت فضول سوال کر رہی ہو، مگر آپ جواب دینے سے خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس فضول بحث کے لیے وقت نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف مڑا اور روحا نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی اور ہلکی سی اس کی چیخ کی آواز شاذم کے کانوں سے ٹکرائی۔ نرس کو بلاؤں؟ وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی لیکن لاپرواہی بھی نہیں تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جملہ آج چوتھی بار سن چکا ہوں۔ شاذم نے گہرا سانس لیا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ روحا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور شاذم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، جیسے اسے اس مسکراہٹ سے بھی گہرا مسئلہ ہو۔ اب کیا ان سے نکاح کر لیا ہے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دوں؟ مجھے ہر چیز کھانی چاہیے، اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی آرام سے پھل کاٹ کر کھا بھی رہی تھی۔ اسی وقت شاذم آفس سے واپس آیا تھا۔ واہ جی، کیا بات ہے! اس نے ایک نظر روحا پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں کٹے ہوئے پھلوں پر تھی۔ کیا ہوا ہے؟ روحا نے بھویں اچکائیں۔ ہسپتال سے لگتا ہے واپس آ کر ریکوری بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب صاف ہے، مریض کم اور موٹی زیادہ لگ رہی ہو۔ آپ نے مجھے موٹا کہا ہے؟ روحا کا منہ کھل گیا۔ میں نے تو نہیں کہا، اگر تمہیں خود سمجھ آ گیا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شاذم نے کوٹ اتارتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، ویسے تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم منع کرو گی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں پوچھوں گا؟ میں پھر بھی پوچھوں گا۔ کیا پوچھنا ہے؟ روحا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم خود ہی ہر وقت گرتی رہتی ہو یا میرے گھر آ کر ڈرامہ کیا تھا؟
میں ڈرامے نہیں کرتی، یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ پہلے جائے نماز رکھتے ہوئے گرنا، پھر بے ہوش ہونا، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سب یہی ہوا ہے۔ ویسے امید کرتا ہوں اگلی بار چلتے چلتے دیوار سے نہیں ٹکراؤ گی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے کشن اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ اب تم تشدد بھی کرنا شروع ہو گئی ہو۔ شاذم سلطان نے کشن کو آسانی سے کیچ کر لیا۔ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نے شاذم کو ایک نظر دیکھا۔ چلو جیسی بھی ہو، کم از کم ایک بات تو تم میں اچھی ہے۔ کیا بات اچھی ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے وہ تم منہ پر بول دیتی ہو۔ اتنا بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں روحا یہ تعریف سن کر خوش ہو گئی، لیکن بولتی تم بہت زیادہ فضول ہی ہو۔ ابھی وہ خوش بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی کہ شاذم نے بات مکمل کر دی اور روحا اسے گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ اگلے دن جب شاذم گھر میں داخل ہوا تو روحا اسے نظر نہیں آئی۔ اسے لگا وہ آج بھی اسے یہیں ملے گی، لیکن پھر خیال آیا وہ کمرے میں بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا کمرے میں داخل ہوا، ایسے بے نیاز ہو گئے جیسے روحا یہاں موجود ہی نہیں ہو۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے روحا کے کچھ نہ کہنے پر پوچھا۔ میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ اچھا تو پھر یہ جو تمہارا منہ ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے یا خاص میرے لیے رکھا ہے؟ آپ ہر وقت مجھے چھیڑتے کیوں رہتے ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تمہاری خاموشی سے زیادہ تمہارا غصہ دلچسپ ہوتا ہے۔ میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوں جو آپ جیسے چاہے مجھ سے بات کریں۔ میں نے ایسا کب کہا ہے کہ تم انٹرٹینمنٹ ہو؟ بلکہ تم تو ایک مکمل پیکیج ہو۔ تمہارے پاس غصہ ہے، ڈرامہ ہے اور تھوڑی سی اوور ایکٹنگ بھی کرتی ہو۔ آپ بس کر دیں، مجھ سے جانیں آپ ایسی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر میں واقعی بس کر دوں تو تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی؟ اس بار آواز تھوڑی نرم تھی لیکن طنز اب بھی موجود تھا۔ مجھے ہرگز محسوس نہیں ہوگی۔ روحا ایک لمحہ رکی اور پھر بولی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ روحا نے چونک کر اپنی آتی جاتی سانسوں پر غور کیا۔ لیکن ابھی تو ایسا ہی کچھ کر رہی ہو۔ آپ کا ہر چیز میں طنز کرنا ضروری ہے؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر آہستہ سے روحا نے کہا، ہر چیز پر تو ضروری نہیں ہے لیکن تم پر کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر روحا کچھ بھی بول نہیں سکی، بس اس کے چہرے پر غصہ، حیرت اور ایک عجیب سا کنفیوژن اکٹھا ہو گیا۔ شاذم نے بھی نظریں ہٹا لیں، جیسے وہ اس جملے کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو، میرے لیے چائے بنا دو۔ شاذم واش روم چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو اس نے حکم صادر کیا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ روحا نے فوراً چائے بنانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کب کہا کہ تم میری نوکر ہو؟ تم تو بس میری سب سے زیادہ پرابلمیٹک عادت ہو۔ اور روحا، عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی جاتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے اس نے رک کر پیچھے دیکھ کر کہا۔ اس بار غصہ کم اور دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں زیادہ تر لائٹس بند تھیں، صرف کچن کی ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ روحا کاؤنٹر کے پاس کھڑی بنا کافی بنا رہی تھی، مگر کافی پر دھیان کم اور اپنے خیالات پر دھیان زیادہ تھا۔ تمہیں نیند نہیں آتی یا تمہیں جاگنے کا شوق ہے؟ اسی وقت شاذم کچن میں داخل ہوا اور روحا پر ایک نظر ڈال کر کہا، آپ کو شکایت کرنے کا شوق ہے یا عادت بن گئی ہے؟ جواب اچھا ہے لیکن دیا بالکل غلط ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ تم جاگ رہی ہو اس لیے پوچھا۔ اس نے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر پوچھا، اگر میں جاگ رہی ہوں تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم جاگتی ہو تو بہت زیادہ سوچتی ہو، اور زیادہ سوچنے والے لوگ ہمیشہ غلط وقت پر غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں سوچتی۔ روحا نے اسے فوراً گھورا۔ اچھا، اس دن پھل کھاتے ہوئے تم سوچ تو رہی تھی؟ وہ تو میں کھا رہی تھی تو خاموش تھی۔ روحا نے منہ بنایا۔ اچھا، سب چھوڑو، کافی میرے لیے بھی بنا رہی ہو یا پھر خود کو مصروف دکھانے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ آج لے لیں مگر آئندہ خود بنا لیا کریں، اور اگر نہ بنانی آئی تو ملازم تو اس گھر میں موجود ہے۔ روحا نے اپنا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے ایک بات تو ہے، اس نے کافی کا ایک سپ لے کر کہا۔ اب کیا بات ہے؟ روحا نے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ تم جب ناراض ہوتی ہو نا تو لگتا ہے سچ بولتی ہو، مطلب سچی لگتی ہو۔ جب میں ناراض نہیں ہوتی تو تب کیسی ہوتی ہوں؟ تب تو تم بہت خطرناک لگتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بچی ہوئی کافی کاؤنٹر پر رکھ کر پلٹ گیا اور روحا اسے جاتے ہوئے دیکھتے کپ اٹھا کر کافی پینے لگی۔ اوہو، چینی تو کم ہے، یا شاید تمہاری برداشت زیادہ ہو گئی ہے، شاذم نے پیچھے مڑ کر کہا۔ آپ ہر چیز میں ہی طنز کیوں کرتے ہیں؟ میں طنز نہیں کرتا لیکن پھر تم مجھے نظر آ جاتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ واپس آیا۔ اس بار ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا۔ میں نے تو آپ کو یہاں پر نہیں بلایا تھا، اور میں نے بھی تو تم سے تمہاری کافی نہیں مانگی تھی۔ آپ نے مانگی نہیں تھی، پوچھا تو تھا، اور آپ یہاں کچن میں آئے ہی کیوں تھے؟ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تم سمجھتی ہو ہر چیز کا ایک سیدھا سا جواب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روحا نے بھویں سکیڑی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بس عادت بن جاتی ہیں۔ وہ ایک قدم مزید اس کے قریب آیا۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مطلب میں آپ کی عادت بن چکی ہوں؟ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔
شاذم نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور طنز اس کی زبان پر واپس آ گیا۔ تو پھر میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ میرے لیے تم ایک مسئلہ ہو، لیکن میں نے تمہیں حل کرنا سیکھ لیا ہے۔ آپ نے مجھے حل کرنا کیسے سیکھ لیا ہے؟ تمہیں نظر انداز کر کے بھی نہیں اور تمہیں زیادہ اہمیت دے کر بھی نہیں، کیونکہ روحا تم دونوں صورتوں میں ہی مجھے نقصان دیتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس بار کچن میں صرف روحا کھڑی تھی اور وہ گہری سوچ میں تھی کہ وہ اسے کیا کہہ گیا تھا۔ اگلی صبح روحا کی آنکھ معمول سے کافی دیر بعد کھلی تھی۔ رات بھر وہ شاذم کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخر وہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے؟ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ صبح بخیر بی بی جی، ملازمہ نے مسکرا کر روحا سے کہا۔ صبح بخیر۔ شاذم چلے گئے ہیں؟ روحا نے بھی مسکرا کر پوچھا اور شاذم کے بارے میں پوچھا۔ جی وہ تو چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ آپ ناشتہ ضرور کر لیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا تھا؟ روحا چند لمحے خاموش رہی اور پھر بولی۔ جی انہوں نے 2 بار کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ناشتہ نہ کیا تو واپس آ کر میں خود کھلاؤں گا۔ یہ ان کا انداز بیان ہے یا دھمکی دے کر گئے ہیں؟ روحا کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ تو آپ صاحب سے ہی پوچھ لینا۔ اتنا کہہ کر ملازمہ چلی گئی اور روحا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر شاذم جو دکھائی دیتا ہے وہی ہے یا اس نے خود کو پتھر بنایا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی جان لے۔ سوچتے سوچتے وہ ناشتہ کرنے لگی۔ شام کو شاذم جب گھر واپس آیا تو روحا لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے آج گھر میں سکون ہے، آج کوئی دیواروں سے بھی نہیں ٹکرایا، اس نے روحا کو دیکھتے ہی کہا۔ آپ کے پاس ہر بات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے؟ اتنا کہتے ہی روحا نے کتاب بند کر دی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور تمہارے پاس ہر بات پر ناراض ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو آپ چپ کر کے بیٹھ جایا کریں یا میرے سامنے ہی نہ آیا کریں۔ اب تم دکھ ہی جاتی ہو تو کیا کروں، پھر میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ ویسے آج ناشتہ کر لیا تھا؟ آپ کو میرے ناشتہ کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ روحا نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اجنبیت سے کہا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ دوبارہ بھی ہسپتال تمہیں مجھے ہی لے کر جانا پڑے گا۔ آپ کبھی کوئی بات سیدھی بھی کر لیا کریں۔ روحا نے آنکھیں گھمائیں۔ کوشش کی تھی۔ اچھا، پھر کوشش کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ روحا نے بغیر کچھ کہے غصے سے کتاب اٹھا کر شاذم کی طرف پھینکی۔ تم واقعی تشدد پسند ہوتی جا رہی ہو، شاذم نے ہنستے ہوئے کتاب پکڑ لی، اور آپ واقعی ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ بیٹھی ہو، تمہارے سر کا زخم اب کیسا ہے؟ روحا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد شاذم نے پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں طنز نہیں تھا۔ پہلے سے بہتر ہے؟ روحا نے اسے غور سے دیکھا۔ درد تو نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے، مختصر سوال کا مختصر جواب دیا گیا۔ دوائی وقت پر لے رہی ہو؟ جی لے رہی ہوں۔ جھوٹ بہت اچھا بول لیتی ہو۔ آپ کو کیسے پتہ جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیونکہ تم دوائیوں سے ایسے بھاگتی ہو جیسے وہ تمہاری دشمن ہو۔ روحا بے اختیار ہنسنے لگی۔ تم ہنستی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، بے اختیار کہہ گیا، لیکن جیسے ہی اپنے لفظوں کا اسے احساس ہوا اس نے نظریں فوراً دوسری طرف کر لیں۔ آپ نے ابھی میری تعریف کی ہے؟ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے خود سنا ہے۔ تو پھر تمہارے کان خراب ہیں، ان کا اچھی طرح علاج کرواؤ۔ روحا یہ بات سن کر ہنسنے لگی، جبکہ شاذم سلطان نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ روحا اس کے ہونٹوں پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ اس رات کافی دیر تک روحا جاگتی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شاذم کے کہے ہوئے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اسے صرف ایک ہی جملہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ تم ہنستے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہو، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ اپنی بات سے مکر گیا تھا اور روحا کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ آخر شاذم سلطان ایسے الفاظ کہتا ہی کیوں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ اپنے الفاظوں سے مکر کیوں جاتا ہے؟ سوچتے سوچتے جانے وہ کب سوئی، لیکن رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحا چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ شاذم اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجنے لگا۔ شاذم نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی اور اس کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ وہ فوراً ناشتے کی ٹیبل سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ روحا نے اسے حیرت سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی تھی اور روحا اسے مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے، کیا بات کرے۔ مجھے ابھی باہر جانا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شاذم سلطان نے کہا۔ سب خیریت ہے؟ روحا نے بے اختیار پوچھا۔ تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی ہے؟ میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے، میری فکر مت کیا کرو، کیونکہ لوگ جب میری فکر کرنے لگتے ہیں تو بعد میں بہت پچھتاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور روحا چند لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاذم کے اندر کوئی گہرا درد چھپا ہوا ہے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب شاذم سلطان گھر کے اندر داخل ہوا۔
آج شاہزم کے اندر معمول سے کچھ زیادہ تبدیلی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روحا بھی اسے ایسی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر وہ باہر چکر لگاتی رہی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں چلی گئی۔ شاہزم بالکنی میں کھڑا تھا، اس کی پشت روحا کی طرف تھی۔ پانی لے لیں؟ میں نے تم سے پانی مانگا تھا؟ شاہزم نے اسے مڑ کر دیکھا۔ جی آپ نے نہیں مانگا تھا۔ پھر کیوں لائی ہو؟ شاہزم نے غصے سے کہا۔ کیونکہ مجھے آپ صبح سے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ روحا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے اس کا نام لیا۔ جی بولیں، اس نے فوراً کہا۔ ہر بات جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، پھر اتنا سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ان کی زبان سے زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ تو میری آنکھیں تم سے کیا باتیں کرتی ہیں؟ شاہزم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے شاہزم سلطان کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا۔ میں نے کچھ غلط آپ سے نہیں کہا ہے، تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ اس کی آواز میں کسی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ تو آپ اپنے بارے میں مجھے بتا دیں، میں جان جاؤں گی۔ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی کے کچھ دروازے بند کر دیے جائیں تو بند ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو کسی نے بہت زیادہ تکلیف دی تھی؟ روحا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف دیکھی تھی۔ بس اب اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ شاہزم سلطان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ روحا اس کی اس طرح آواز سن کر ڈر گئی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایسی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، جیسے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا ہو۔ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ سن کر روحا حیران ہوئی تھی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شاہزم سلطان نے معذرت کی تھی۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے زخم دے جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی نہیں بھرتے، شاہزم نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہر زخم بھر جاتا ہے، روحا نے آہستہ سے کہا۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں روح کے زخم نہیں لگے ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا اور روحا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر شاہزم سلطان کے اندر ایسا کون سا راز ہے جو اسے بے حد تکلیف دے رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے عہد کر چکی تھی کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گی۔ روحا کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ شاہزم سلطان کسی ضروری کام کے سلسلے میں کہیں باہر چلا گیا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحا گھر میں اکیلے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ الماری صاف کرتے ہوئے اسے ایک ڈائری نظر آئی جو الماری میں سے نیچے گری تھی۔ روحا نے جھک کر ڈائری اٹھا لی اور واپس اسے اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر ڈائری کے پہلے صفحے پر پڑی۔ شاہزم سلطان نام پڑھ کر روحا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ڈائری واپس اپنی جگہ پر رکھ دے، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نہیں رکھ پائی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا شاید اس ڈائری کی مدد سے وہ سب جان سکے جو شاہزم اس سے چھپاتا ہے۔ شاہزم کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے یہ سب کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ورق پلٹنے لگی۔ پہلے صفحے پر چند الفاظ درج تھے۔ اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ شاہزم سلطان ایسا کیوں ہے۔ اتنا پڑھ کر روحا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اگلا صفحہ کھولا، جیسے شاہزم ابھی یہاں آ جائے گا۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میری پوری دنیا خالی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے والد میری پوری دنیا تھے۔ ان کے بغیر رہنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ میں سمجھتا تھا بابا کے جانے کے بعد میری ماں میرا پورا ساتھ دے گی، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمیٹ لیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ میری ماں نے میرے بابا کے ہوتے ہوئے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی، تو اب مجھ سے کیسی محبت کر سکتی تھی؟ بابا کے انتقال کے صرف چند ماہ بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ گھر سے جا رہی تھی، میں ان کے پیچھے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ میں نے ان کا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ امی، کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ پلیز آپ تو مت جائیں، بابا بھی نہیں ہیں، میں بالکل اکیلا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنی آسانی سے کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ 10 سال کا تھا، آخر 10 سال ہم دونوں ساتھ رہے تھے۔ میں ماما سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں ان کے جانے سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ ایسے چلی گئی جیسے میں کبھی ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں کئی سال دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر گاڑی آنے پر میں دیکھتا رہا کہ شاید میری ماں واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئیں اور ہمیشہ کے لیے مجھے بھول گئیں۔ کبھی مجھے فون نہیں کیا، کبھی میرا حال نہیں پوچھا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ روحا کی آنکھ سے ایک آنسو جھلکا اور ڈائری کے صفحے پر گر گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے جلدی سے آنسو کو صاف کر دیا اور آگے پڑھنے لگی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے دادا جان نے سنبھالا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں بہت پہلے ٹوٹ جاتا۔ انہوں نے مجھے میرے بابا سے بڑھ کر محبت دی، مجھے کاروبار سکھایا، مجھے پڑھایا، ایک اچھا مضبوط انسان بنایا۔
لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو محبت سے بھی مکمل نہیں بھر پاتے، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر رہ جاتا ہے۔ اگلے چند صفحات پر شاہ سلطان کے کاروبار کے بارے میں لکھا تھا، کس طرح وہ کم عمری میں ہی اپنے دادا جان کا بزنس میں ہاتھ بٹانے لگا تھا، کس طرح انہوں نے خاندانی کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اگلے صفحوں پر کچھ ایسا تھا جو شاہ سلطان کی زندگی کو بدل گیا تھا۔ روحا کی سانس رکنے لگی تھی۔ پھر میری منگنی ہوئی۔ منگنی کے بعد مجھے پہلی بار ایسا لگا تھا کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس پر بے حد اعتماد کرنے لگا تھا، میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ یہ رشتہ دادا جان کی مرضی سے ہوا تھا، وہ ہمارے سرکل کی نہیں تھی۔ دادا جان نے یہی سوچا تھا کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، امیری غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک دن اس بات کا سچ بھی سامنے آ گیا۔ میں نے اسے اس کی کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاذم جیسے انسان سے بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ بس اس کی دولت ہے اور اس دولت کے پیچھے ہر لڑکی آ سکتی ہے۔ بس ان لڑکیوں میں سے میں وہ واحد لڑکی ہوں جو خوش قسمت ہوں، جو شاذم کے دل تک پہنچ کر اب اس کے پیسے پر عیش کروں گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، سبھی اپنا اپنا مفاد دیکھتی ہیں۔ پہلے ماں نے چھوڑا، دھوکہ دیا، اور اب محبت نے بھی صرف پیسے کے لیے مجھے پسند کیا۔ اس دن کے بعد میرا اعتبار ہر عورت سے اٹھ گیا اور پھر میں کبھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکا۔ اب روحا کو سمجھ آنے لگا تھا کہ شاذم کی نفرت کہاں سے آئی تھی۔ وہ صرف نفرت نہیں تھی، وہ برسوں کے زخم تھے، برسوں کی تنہائی تھی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ مجھے نہیں معلوم یہ لڑکی میری زندگی میں کیوں آئی ہے، لیکن اس نے اپنے والد کے لیے خود کو ہی قربان کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ پہلے دن تو مجھے لگا تھا روحا بھی باقی سب کی طرح ہی ہے۔ جب وہ رو رہی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ جب وہ زخمی ہوئی تو مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے پہلی بار خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا، لیکن ہر بار میں خود کو اسی کے قریب کھڑا پاتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اسے بھی باقی سب کی طرح کھو نہ دوں۔ وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور شاید اسی بات کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ مجھے سچ مچ سمجھ گئی تو میرے سارے بنائے ہوئے حصار ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن شاید میں روحا سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کو کھونے سے ڈرنے لگا ہوں، کیونکہ محبت ہمیشہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ روحا کی ہچکی بند گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ پہلی بار اسے شاذم سلطان پر غصہ نہیں آیا تھا، پہلی بار اسے شاذم سلطان کے لیے محبت محسوس ہوئی تھی۔ شاذم، آپ اکیلے نہیں ہیں، روحا آپ کے ساتھ ہے۔ روحا کو آپ ہر طرح سے قبول ہیں۔ میں آپ کی نفرت بھی ختم کروں گی اور آپ کے سارے زخم اپنی محبت سے بھر دوں گی۔ اسی لمحے اس نے خود سے عہد کر لیا کہ وہ اب شاذم سلطان کی صرف بیوی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم لگانے کا سبب بھی بنے گی۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی جہاں پہلے رکھی ہوئی تھی، اور الماری کو ٹھیک کرنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا، کیونکہ اس سے شاذم کو شک ہو سکتا تھا کہ روحا اس کے بارے میں سب جان گئی ہے۔ شام ہو گئی تھی۔ نیلا آسمان اپنے خوبصورت رنگ بکھیر رہا تھا اور لان میں خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ روحا ابھی تک شاذم کی ڈائری کے زیر اثر سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اتنا درد اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا اور کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی تھی، اور اب جو وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے تو اسی خوف میں مبتلا ہے جو اس کا ماضی تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شاذم سلطان کی ہر تلخ بات کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی تھی، ہر طنز کے پیچھے ایک خوف چھپا ہوا تھا، اور ہر بے رخی کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ روحا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے شاذم آ گئے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل پہلے سے زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کمرے سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں کوٹ پکڑے، وہ بے حد تھکا ہوا چہرہ لیے ہمیشہ کی طرح سنجیدہ انداز اپنائے اندر داخل ہوا، مگر آج روحا کی نظریں اسے پہلے جیسا نہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس کی نظروں میں محبت تھی، اپنائیت تھی، پیار تھا، وہ سب کچھ تھا جس کے لیے شاذم سلطان ترستا آیا تھا۔ آج اس کے سامنے وہ انسان تھا جس نے اپنے بابا کو کھو دیا تھا، جو اپنی ماں کے پیار کو ترستا رہا تھا، جس نے محبت میں دھوکہ کھایا تھا، آخر میں اپنے دادا جان کو بھی کھو دیا اور تنہا رہ گیا، اور پھر دنیا سے ہی خود کو دور کر لیا۔ کیا بات ہے، آج کافی کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے، شاذم نے روحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی بات نہیں ہے، تو پھر تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی، تم ضرور کوئی نئی مصیبت سوچ رہی ہوگی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی، کوئی بحث نہیں کی۔ اب یہ تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کس لیے تھی؟ بس ایسے ہی دل چاہا مسکرا لیا، روحا نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاذم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور روحا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ شاذم اپنے موبائل میں مگن تھا، جبکہ روحا چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔
اچانک اس نے پلیٹ سے سالن نکال کر شاذم کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ شاذم نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سالن ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ سالن ہے، تو پھر سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد شاذم ہلکا اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ سو خیر، آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ اٹھا دیا۔ روحا نے اسے دیکھ لیا اور اس کا دل خوشی سے دو چار ہو گیا۔ کھانے کے بعد شاذم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ روحا کمرے میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ شاذم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ چائے لے لیں، روحا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے مانگی تھی؟ جی، آپ نے نہیں مانگی تھی، پھر کیوں لے کر آئی ہو؟ ہر چیز مانگنے پر نہیں دی جاتی۔ شاذم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے پہلی بار غور سے روحا کو دیکھا۔ آج اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں رہی ہو۔ روحا، تم ٹھیک ہو؟ جی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ جب تم زیادہ خاموش ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کچھ سوچ رہی ہو۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی، پوچھو، شاذم نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو کیا ہر آنے والے کو بھی سزا دینی چاہیے؟ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ شاذم کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، شاذم نے کچھ لمحے بعد کہا۔ شاید پہلی بار شاذم نے خود اپنی نفرت کے خلاف کوئی بات کہی تھی۔ اتنا سن کر خاموشی سے وہ کمرے سے نکل گئی اور دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ آج پہلی بار اسے امید محسوس ہوئی تھی۔ شاذم سلطان کے دل کے گرد جتنی بھی دیواریں تھیں ان میں پہلی دراڑ آج پڑ چکی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاذم سلطان کی آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے دوسری طرف ڈالی تو روحا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ اب کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے جا کر دیکھا تو لان کی طرف جانے والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاذم پریشانی میں تیز تیز قدم اٹھاتا جلدی سے باہر آیا، لیکن یہ کیا؟ روحا سامنے جھولے پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں رات کے 2 بجے لان میں بیٹھنے کا شوق کب سے ہو گیا ہے؟ شاذم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ روحا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں سو رہا ہوں۔ پھر تو لگتا ہے نیند میں چل رہے ہیں۔ تمہیں ہر وقت مذاق ہی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ہر وقت غصہ کرنا ہوتا ہے۔ آج کل ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا ہے۔ ویسے یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بار شاذم کی آواز نرم تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں کچھ سوچ رہی تھی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ سوچنا تمہاری صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کوئی نئی میڈیکل ریسرچ ہے؟ نہیں، تمہیں دیکھ کر نتیجہ نکال لیا ہے۔ شاذم، بات سنیں۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آپ کبھی کبھی مجھے اتنے اچھے کیوں لگنے لگتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو گیا تھا کہ تم کوئی سمجھدار بات کرنے لگی ہو۔ شاذم نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور روحا کے بال اس کے منہ پر آنے لگے اور وہ انہیں ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاذم اسی طرح چند لمحے روحا کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے روحا کے بال پیچھے کر دیے اور اگلے ہی لمحے اپنے بے اختیار ہونے پر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلا گیا اور روحا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ بدل رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا بدلاؤ روحا کے سامنے آ رہا تھا۔ گھر میں اس رات معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ شاذم آفس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا اور روحا اوپر کمرے سے کچھ چیزیں لینے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی، مگر جیسے ہی وہ آخری 2 سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کا پاؤں اچانک پھسل گیا اور وہ بے اختیار نیچے کی طرف لڑکھڑائی۔ اس بار روحا کی زوردار چیخ سنائی دی تھی۔ یا اللہ، خیر، اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہہ کر شاذم سلطان جلدی سے دوڑتا ہوا روحا کی طرف آیا، فوراً اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا کیونکہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی رونے میں بھی مصروف ہو چکی تھی۔ میرا پاؤں، میں اٹھ بھی نہیں پا رہی، میں اب کیسے چلوں گی؟ شاذم کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے روحا شاذم کے سینے سے لگ گئی۔ شاذم نے بے اختیار اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور صوفے پر جا کر بٹھایا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تم بیٹھو، میں ٹیوب لے کر آتا ہوں، ابھی آرام آ جائے گا۔ ویسے تم بالکل پاگل ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ شاذم کی آواز میں غصہ کم اور اپنائیت اور خوف زیادہ تھا۔ روحا نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹیوب لے کر آ گیا اور روحا کو لگانے لگا۔ میں تمہیں کتنا کہتا ہوں آرام سے بیٹھا کرو، خود پر دھیان دیا کرو، تم کبھی بھی میری بات نہیں سنتی ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ روحا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، کیونکہ پہلی بار اسے شاذم کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔
ٹیوب لگانے کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے۔ کم از کم چند ہفتے آرام کا کہا گیا۔ تمہیں تو ہر کام خود ہی کرنا ہوتا ہے، اب اتنے دن خود بھی تکلیف میں رہو گی اور مجھے بھی تکلیف میں رکھو گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ سن کر شاہ عظم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں ہٹا لی۔ مگر جب وہ گھر واپس آئے اور روحا کو بستر پر لٹایا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب روحا درد کی وجہ سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی تو شاہ عظم کمرے میں ہی بیٹھا رہا، پہلے کرسی پر، پھر کھڑا ہو کر، پھر دوبارہ بیٹھ کر، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر درد ہو رہا ہے تو بتاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ روحا نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ یہ انداز اس کا بالکل نیا تھا۔ بس ایسے ہی جاگ رہا ہوں۔ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں صرف تمہاری ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ اگلے دن شاہ عظم نے خود ڈاکٹر کو دوبارہ بلایا، دوائیوں کا وقت خود دیکھنے لگا، اور جب روحا کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی تو وہ اس کا ہاتھ تھامنے سے بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ روحا اکثر اسے دیکھ کر خاموش مسکرا دیتی تھی اور شاہ عظم فوراً نظریں پھیر لیتا تھا۔ کچھ دن گزر چکے تھے، ابھی بھی اسے چلنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ شاہ عظم کے سہارے چلتے ہوئے آج لان میں آئی تھی۔ میں تمہیں کتنا کہتا تھا احتیاط کیا کرو، شاہ عظم نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تم تکلیف میں ہو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ وہ الفاظ تھے جس سے لگتا تھا شاہ عظم سلطان واقعی روحا کی محبت میں بدل چکا ہے۔ ان چند لفظوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان وہ فاصلہ جو برسوں سے تھا پہلی بار واقعی کم ہونے لگا تھا۔ اب شاہ عظم اس کے لیے پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا اور روحا کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی، اور محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اور شاہ عظم جو ہمیشہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا تھا اتنے عرصے میں پہلی بار کسی کے لیے کمزور پڑنے لگا تھا۔ اگلے چند دن شاہ عظم کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ سچ مچ روحا سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ روحا بستر پر تھی، پاؤں میں فریکچر تھا اور وہ پہلے سے زیادہ اس کی توجہ کے حصار میں آ گئی تھی۔ مگر اب یہ توجہ صرف ذمہ داری نہیں رہی تھی، اس میں ایک عجیب سا تعلق شامل ہو چکا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ہر صبح سے دوائی خود کھلاتا تھا، اکثر اسے خود پانی دیتا تھا، اور جب وہ درد سے کروٹ بدلتی تو اس کی آنکھوں میں بے چینی واضح ہوتی۔ مگر جیسے ہی روحا اسے دیکھتی تو وہ فوراً اپنے اسی رویے میں واپس آ جاتا جیسے وہ پہلے ہوتا تھا۔ لیکن روحا اب اس کے لہجے سے زیادہ اس کی آنکھیں پڑنے لگی تھی، اور وہ آنکھیں اب پہلے جیسی سرد نہیں رہی تھیں۔ کچھ دن مزید گزر گئے، روحا اب سہارے سے چلنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، گھر میں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روحا خود ہی ہمت کر کے اٹھنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ہلکی سی ٹیس اس کے پاؤں سے اٹھی اور وہ درد برداشت کرتے ہوئے دوبارہ واپس لیٹ گئی۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی جو کہ دروازے کے پاس کھڑے شاہ عظم سلطان نے سن لی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم زیادہ حرکت نہیں کرو گی۔ میں تو کوشش کر رہی ہوں تاکہ جلدی چل سکوں۔ شاہ عظم نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کے ہاتھ چند لمحے روحا کی کلائی پر رہے اور پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا وہ فوراً ہاتھ ہٹا گیا۔ مگر اس لمحے میں دونوں کے درمیان خاموشی نے جگہ لے لی تھی۔ آپ ہمیشہ ہاتھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کسی کا ہاتھ پکڑنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ڈرتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، جھوٹ بولنے کی کوشش بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ سن کر شاہ عظم نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی نظروں میں الجھن کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس بار فاصلہ بہت کم تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے سمجھ گئی ہو؟ میں کوشش کر رہی ہوں۔ تمہیں مجھے نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ جو لوگ میرے قریب آتے ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، لیکن میں تو پہلے ہی تکلیف میں ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر شاہ عظم کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ وہ اٹھنے لگا مگر روحا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب کسی نے اسے روکا نہیں تھا بلکہ تھاما تھا۔ شاہ عظم چند لمحے وہ ہاتھ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ روحا، تم بہت زیادہ خطرناک ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں کیسے خطرناک ہوں؟ تم مجھے کمزور کر رہی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی روحا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس اسے دیکھتی رہی۔ شاہ عظم نے پہلی بار خود سے لڑتے ہوئے اس کے قریب جھک کر اس کے پیشانے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ خود کو روک رہا ہو، جیسے وہ کسی حد کے قریب کھڑا ہو، مگر اسی لمحے اس نے خود کو پیچھے کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کے قدم پہلے جیسے سخت نہیں تھے۔ روحا بستر پر لیٹی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ شاہ عظم سلطان پہلی بار اپنے دل سے ہار رہا تھا اور یہی ہار اس کی جیت بننے والی تھی۔ روحا اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، وہ خود سے چل سکتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی اور خاموشی اس بار پہلے جیسی نہیں تھی۔ شاہ عظم کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر آج اس کے اندر کوئی جنگ نہیں چل رہی تھی،
آج وہ پہلی بار خود سے ہارنے کے قریب تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر روحا کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک جاتے ہوں۔ روحا، میری بات سنو۔ اس کا لہجہ آج بالکل بھی ویسا نہیں تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جی بولے، روحا نے فوراً کہا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو ہمیشہ دیر سے احساس کیوں ہوتا ہے؟ روحا اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ کیونکہ میں نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ میں تو آپ کے قریب آ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ شاہزم کا سانس رک سا گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا مگر پھر رک گیا جیسے اس کے اندر کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہو۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں ڈر لگتا۔ یہ سن کر شاہزم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ پہلی بار خود کو روک نہ سکا۔ اس نے روحا کو اپنے بازو میں کھینچ لیا اتنی مضبوطی سے جیسے برسوں کا خوف ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا ہو۔ روحا نے بھی اس کا ساتھ چھوڑا نہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ اس سکون کے تھے جو اسے پہلی بار ملا تھا۔ میں نہیں جانتا میں تمہارے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ چپ کریں، بالکل چپ۔ یہ فیصلہ میں کروں گی، روحا نے اس کے سینے پر سر رکھے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں اب کبھی کھونا نہیں چاہتا، شاہزم نے آہستہ سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ تو پھر چھوڑنا ہی بند کر دے۔ اس رات الفاظ کم ہو گئے تھے لیکن احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی اور خاموشی میں پہلی بار سکون تھا، ایک ایسا سکون جو بتا رہا تھا کہ اب یہ فاصلے ختم ہو چکے ہیں اور محبت اپنی اصل شکل میں ان کے درمیان جگہ بنا چکی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔